اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ترک تاریخی سیریز باربروسا لار کی قسط نمبر 5 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے، اس کے بارے میں۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اردو بولو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کو اردو بولو چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ قسط نمبر 4 کے خطرناک اختتام کے بعد اب کچھ صورتحال واضح ہے، یعنی عروج رئیس ابھی بھی زندہ ہیں اور بحری جہاز پر ہونے والے حملے میں بچ جائیں گے، لیکن سب سے اہم چیز جعفر افندی کے متعلق ہے۔ فی الحال تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ جعفر افندی کا انجام ابھی نہیں آیا، مگر زیادہ دور نہیں ہے بلکہ بہت قریب ہے۔ ٹریلر کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ خضر نے عثمانی سلطان محمد فاتح کا ذکر کیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور بحیرہ روم میں عثمانیوں کی سمندری برتری کا آغاز کیا تھا۔ خضر کی جانب سے سلطان محمد فاتح کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ خضر جس راز کے پیچھے ہے، اس کا راز سلطان محمد فاتح سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ دوسری طرف عروج اونیتیا نامی تنظیم کے پیچھے ہے۔ اونیتیا کے بارے میں اب تک ڈرامے میں کوئی وضاحت نہیں ہوئی، مگر اتنی بات واضح ہے کہ یہ تنظیم بحری جہازوں کو کرائے پر دیتی ہے۔ اس لحاظ سے سلطنت عثمانیہ اور مملوک دونوں اس تنظیم سے سمندری تجارت کروانے پر مجبور ہیں۔ سلیویو کی بیٹی ایزابیل، جس کے بھائی کا ذکر بھی پچھلی 2 قسطوں سے ہو رہا ہے، بظاہر وہ اونیتیا تنظیم کے قید میں ہے۔ ہمارے خیال میں اونیتیا تنظیم دوسرے سیزن میں منظر عام پر آئے گی۔ فی الحال اس تنظیم کے سامنے آنے کا کوئی چانس نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریٹنگ کے حوالے سے۔ ریٹنگ کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ وضاحت کی تھی کہ باربروسا ریٹنگ میں بالکل نیچے ہے، تو کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے کے ڈراموں کی ریٹنگ جاری کی گئی تھی اور اس میں کرولش عثمان سب سے پہلے نمبر پر، جبکہ باربروسا 10ویں نمبر پر بھی نہیں تھا۔ اب نئی خبر یہی ہے کہ 2 نئے ہدایت کار شامل کیے گئے ہیں جو کہ قسط نمبر 6 کو تیار کریں گے، یعنی قسط نمبر 6 سے ناظرین کو کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہماری نظر میں ایک کمی یہ بھی ہے کہ باربروسا بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ پھیلا دیا گیا ہے۔ ایک طرف سکندریہ ہے، دوسری طرف میدیلی ہے، تیسری طرف کالمنوس جزیرہ ہے۔ اب ناظرین اگر تاریخ سے ناواقف ہوں گے تو ان کے لیے اس سیریز کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزوں کو خلط ملط کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے اس چیز کا ذکر اپنی پچھلی قسط میں بھی کیا تھا۔ البتہ قسط نمبر 4 میں عثمانیوں کی خاص فوج یعنی چری کو دکھا کر رائٹر نے کچھ بہتر کیا۔ اس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ میدیلی جزیرہ عثمانیوں کے ماتحت ہے۔ اب دیکھتے ہیں جمعرات کو آنے والی قسط میں اسحاق اور خضر اپنا اسکندریہ کا مشن کیسے پورا کرتے ہیں اور عروج رئیس کس طرح جہاز کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھیں آنے والی قسط کے بارے میں۔ مزید ترکش سیریز کی اپڈیٹ رہنے کے لیے اور مزید انفارمیشنل معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔